السلام علیکم۔ جس دن امت مسلمہ عید الاضحیٰ منا رہی تھی، عین اس موقع پہ یہ دونوں ملعون سویڈن کی ایک مسجد کے باہر قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی سویڈن کے ایک سیاسی نمائندے نے اسی طرح قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی، لیکن اس مرتبہ سویڈن حکومت نے اسے فریڈم آف ایکسپریشن کا نام استعمال کرتے ہوئے ایک قانونی عمل قرار دیا اور اس واقعے کی حمایت کی، جس کے بعد مسلمانوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی اور ہم نے وہی روایتی انداز اپناتے ہوئے کہیں پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرمایا، کہیں پر احتجاج کیا گیا، سویڈن کے پرچم جلائے گئے اور کچھ اسلامی ممالک میں لوگوں نے ان کے سفارت خانوں پہ حملہ کیا، اور ان 57 مسلم ممالک کے حکمران جن کی دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، انہوں نے اپنی عوام کے دباؤ کی وجہ سے سویڈن کے سفیروں کو طلب کرتے ہوئے صرف ایک مذمتی بیان ریکارڈ کروایا۔ سویڈن نے جو حرکت کی وہ ہرگز قابل معاف نہیں ہے، لیکن کیا سویڈن یا پھر یورپ جو کہ اسلام دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا ہے، کیا یہ سب کچھ کرنے سے اس کے رویے میں فرق آئے گا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ کسی بھی واقعے کے خلاف احتجاج کرنا یا پھر اس کی مذمت کرنا یہ سب کچھ عارضی عمل ہے، لیکن اس کا مستقل حل ان لوگوں تک اسلام کی اصل تصویر کو پیش کرنا ہے، جسے صرف اور صرف ایک مضبوط اور خلافت راشدہ کی بنیادوں پر آج کے نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک اسلامی حکومت کی تحت پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج ان 56-57 مسلم ممالک میں کہیں ایک جگہ بھی یہ نظام قائم ہو جاتا ہے تو ہم دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھا سکتے ہیں، کیونکہ آج اگر مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا عروج پر ہے تو اس کی وجہ اسلام کا وہ غلط رخ ہے جو انہیں اسلام دشمن شیطانی تنظیموں نے داعش اور آئسس کی صورت میں دکھایا ہے، جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یورپ کو مذہب اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین اسلام اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ یہاں پر ایک سے ایک شاندار مساجد ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلمان ہمارے قانون کے اندر رہتے ہوئے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک محدود رہیں، لیکن اگر کوئی دین اسلام کو حکومتی سطح پر غالب کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ ایک دہشت گرد ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یعنی وہ ایک بنیاد پرست مسلمان ہے، اور وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ اس نے ہمارے قوانین کی بالادستی کو ٹھکرا دیا اور وہ اللہ کے قانون کو افضل سمجھتے ہوئے اس کا نفاذ اس زمین میں چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہوگے تو سر بلند رہو گے۔ کیا ہم آج سر بلند ہیں؟ حالانکہ آج اسلام دنیا کا سب سے زیادہ قبول کیے جانے والا مذہب ہے، لیکن ذلت و پستی کا یہ مقام ہے کہ آج 2 ارب مسلمانوں کے سامنے قرآن مجید کو نظر آتش کیا جاتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت ابھی بھی اس دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہ ہم اپنے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ دکھا کر اس مغربی دنیا کو اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں، اور یہ دکھا سکتے ہیں کہ اسلام تو صرف امن کا درس دیتا ہے، بلکہ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہی امن ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں۔ آج 2 ارب مسلمانوں میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اسلام کا مطلب اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا دین اسلام کے غلبے میں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ زمین پر موجود ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے جس پر دین اسلام کو غالب کرنے کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمیں فنڈامنٹلسٹ یعنی بنیاد پرست مسلمان بننا ہوگا تاکہ ہم دنیا کو اسلام کا حقیقی معاشرتی، سیاسی اور معاشی عدل و انصاف پر مبنی نظام دنیا کو متعارف کروا سکیں۔ اگر یہ دنیا آج کمیونزم، سوشلزم اور کیپٹلزم جیسے نظام جہاں پر ناانصافی اور آمریت کا تصور بھی موجود ہے، اگر ان سے متاثر ہو سکتی ہے تو پھر ہمارے اسلام میں کس چیز کی کمی ہے؟ در حقیقت یہ ہم 2 ارب مسلمانوں کی نااہلی ہے کہ ایک حقیقی نظام جہاں غربا اور اشرافیہ سب برابر ہیں، جہاں پر حکمران وقت بھی خطبہ دے رہا ہو اور لوگ کہیں کہ ہم نہ تو تمہارا خطبہ سنیں گے اور نہ ہی تمہاری اطاعت کریں گے جب تک تم ہمیں اس کرتے کا حساب نہ دو کہ یہ کہاں سے بن گیا، جہاں کا معاشی نظام غریبوں کی مدد کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ دینے پر ابھارتا ہو، جہاں کی معیشت سود سے پاک ہو، جہاں پر حکمران وقت اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے راتوں کو گلیوں میں گشت کرتا ہو، یہ ایک وہی عظیم اور مثالی ریاست کا تصور ہے جس کا خواب آج مغربی دنیا دیکھتی ہے، جسے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے قائم کر کے دکھایا۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہی صرف مذہب اسلام دنیا کو دکھائیں اور دین اسلام کو دنیا سے چھپا کر رکھیں تو پھر ہم کبھی بھی ان لوگوں کے دلوں میں اسلام سے محبت پیدا نہیں کر سکتے، اور دنیا و آخرت کی ذلت و پستی اسی طرح ہمارا مقدر رہے گی۔